بول کے لب آزاد ہیں تیرے، جتنا آسان اس جملے کو ادا کرنا ہے اتنا ہی مشکل کسی بھی بڑے مقام پر، کسی بھی جگہ پر اپنی آواز کے ذریعے جادو جگانا ہے۔ جب بھی ان جملوں کو ادا کیا جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ آواز کے اندر آپ کے جملوں کا اتار چڑھاؤ کیسا ہے، آپ کو بولنا کتنا اچھا آتا ہے۔ آپ پروفیشنل لائف کے اندر کسی بھی مقام پر ہوں، آپ کی آواز بہت قیمتی ہے، اور جس طریقے سے آپ جملے ادا کرتے ہیں وہ اور زیادہ آپ کا امپیکٹ اچھا بناتے کسی کے بھی سامنے۔ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے ہی لوگ ہیں جو کبھی اسکرین پہ نہیں آئے، لیکن ان کے آواز کے جادو نے پوری دنیا کے اندر لوگوں کو محظوظ رکھا، اور لوگ جستجو کے ساتھ ان کا انتظار کرتے تھے کہ ان کا کوئی پروگرام آئے اور ہم اس کو سن سکیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی گروہ کے پاس موجود ہیں جن کا نام شمشاد علی خان صاحب ہے، اور ہم ان سے جانیں گے، سمجھیں گے کیسے آواز کے ذریعے آپ لوگوں کو اپنا میسج پہنچا سکتے ہیں اور دوسرے کردار میں جا کر اس کردار کی ریکوائرمنٹ کو پورا کر سکتے ہیں۔ یہ سب ہم جانیں گے شمشاد علی خان صاحب کی ملاقات کے اندر۔ آئیے ملاقات کرتے ہیں ان سے اور جانتے ہیں اس کے پیچھے راز کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے بڑی برکت والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس وقت آپ نے ایک آواز سنی، یہ آواز بچپن سے سنتے ہوئے آئے۔ شاید آپ اپنے والد صاحب سے پتہ کریں گے تو وہ کہیں گے بیٹا ہم نے بھی اپنی جوانی میں نا یہ آواز سنی ہے۔ یہ آواز بڑی خاص ہے کیونکہ آج بھی ہم اس آواز کو جب سنتے ہیں تو ایک سحر سا طاری ہو جاتا ہے۔ آپ ایک جگہ پہ رک جاتے ہیں اور سنتے ہیں کہ یہ آواز میں کب سے سنتا ہوا آ رہا ہوں، لیکن اس آواز کی شکل ہمیں دیکھنے کو بہت کم ملتی ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ جو موجود ہے شمشاد علی خان صاحب، اور ہم بات کریں گے خاص طور پہ ان سے کہ آواز کیا اثر ڈالتی ہے، اور یہ آواز کب سے انہوں نے کام شروع کیا اپنے کیریئر کے اندر۔ بہت شکریہ شمشاد بھائی کامیابی کا سفر جوائن کرنے کا، اور اس پروگرام کے اندر خاص طور پہ ہم نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ کام کیا، لیکن یہ جو آپ نے آواز کا اثر چھوڑا ہے لوگوں کے اوپر، اور آج ہمارے پاس پہلی بار آئے، یہ ہماری کامیابی ہے کہ آپ نے تھوڑا سا وقت نکالا اور ساتھ میں شرکت کی۔ یہ آواز کب سے شروع ہوئی، آپ نے اس کیریئر کو کب جوائن کیا؟ محسن صاحب بہت شکریہ، آپ نے اس محبت سے مجھے بلوایا اور محبت کے ساتھ تعارف کیا میرا۔ گو کہ میں اس کے قابل نہیں ہوں، اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں میں، لیکن یہ محبتیں ہیں لوگوں کی جو میں سمیٹتا ہوں۔ میری آواز کو واقعی لوگ بہت چاہتے ہیں، پیار دیتے ہیں مجھے۔ اچھا، آواز کا جہاں تعلق ہے، آواز ہی سے انسان دوسرے کو اپنا بنا لیتا ہے۔ بالکل۔ اگر آپ کی آواز میٹھاس ہے، محبت سے آپ گفتگو کریں، محبت سے آپ کسی کو چاہیں، اس آواز کے ساتھ بات کریں، تو یقیناً وہ آدمی مدعو ہوگا آپ کی طرف اور آپ کو سمجھے گا۔ دیکھیے شکل صورت تو اپنی جگہ ہوتی ہے، جی انسان کے اپنے اعمال، افعال، یہ سب کچھ چھپے ہوتے ہیں۔ تو آواز کے حوالے سے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ ریدھم ہے، ایک ریدھم، اور ریدھم آپ سمجھتے ہیں کہ روح کی غذا ہے۔ جب روح میں آپ کی ریدھم پہنچے گی، آپ کی آواز پہنچے گی، تو یقیناً محظوظ ہوں گے لوگ، سیدھی سی بات ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بہت ہی میں نے کوئی معرفہ طے کیا ہے اس آواز کے حوالے سے، لیکن میرے اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا اس آواز سے۔ مثال کے طور پر میں 70 میں ریڈیو پاکستان پہنچا، سن 70 میں، اور اس کے بعد اتفاق یہ ہوا کہ مجھے بہت اہم پروگرامز کے حوالے سے موقع ملا۔ اسی دوران ڈرامے بھی ملے، بہت لیڈ رول میں نے کی ڈراموں میں۔ اس کے علاوہ 2-3 شعبے تھے ہمارے ریڈیو پاکستان میں، خواتین کا ایک شعبہ تھا، اس شعبے میں بھی مختلف نوعیت کے پروگرامز ہوتے تھے، اس میں آواز ہی کا کام ہوتا تھا، ریڈیو تو ہے ہی آواز کا۔ صحیح ہے۔ تو میں مختلف ان میں کرتا رہا۔ عالمی سروس ہوا کرتی تھی جہاں سفر نامے ہوتے تھے، ابن بطوطہ، خادم علی کا سفر نامہ۔ اس کے علاوہ نیریشنز کے بہت پروگرامز ہوتے تھے۔ ہمارے ایک دوست مرحوم میرے کرم فرما تھے، ظفر صدیقی صاحب، جس کو بھائی جان کہا کرتے تھے ریڈیو میں، وہ جب بھی کبھی چھٹی جاتے تھے تو میرا ہی نام سلیکٹ ہوتا تھا کہ جی محنت کشوں کے پروگرام میں شمشاد کو بلائیں،
چونکہ یہ مزدور بھائیوں کا پروگرام ہے اور یہ بڑے مٹھاس اور محبت سے کریں گے. تو آواز کی بات آپ نے کی، تو اس طرح سے میں اس آواز کی دنیا میں آیا کہ پہلے کالج لائف، اسکول لائف میں ڈیبیٹر کی حیثیت سے آیا کرتا تھا. تو بڑی عجیب اتفاق ہے کہ میرپور خاص سے میرا تعلق تھا. ویسے بنیادی طور پر تو میں میرپور خاص سے بھی آگے ایک تحصیل ڈگری ایک جگہ ہے جہاں میں پیدا ہوا، رہائش میں. میرے آبا اجداد، میرے والدین ہجرت کر کے وہیں آ گئے تھے. اسکول لائف میں نے وہاں گزاری، اس کے بعد کالج لائف میں نے میرپور خاص میں گزاری. تو میرپور خاص ماڈل کالج کے ہمارے پرنسپل صاحب ہوا کرتے احمد صاحب. انہوں نے ایک بہت بڑا پروگرام ارینج کیا. اس زمانے میں پروگرامس بہت ہوا کرتے تھے ڈیبیٹس کے، مختلف اسپیچز ہوتی ہیں. جی مختلف شہروں سے لوگ آ کر کے اس میں شامل ہوا کرتے تھے اور ایک جذبہ ہوتا تھا اور کرنٹ جو موضوعات تھے ان کی ڈیبیٹنگ ہوا کرتی تھی. تو اتفاق ہے کہ جس ڈیبیٹ میں میں تھا، انتخابات سے بہتر ہے، یہ ٹاپک تھا. اور ہمارے مہمان خصوصی تھے فیض احمد فیض صاحب اور ڈاکٹر عالیہ امام صاحب. تو انہوں نے مجھے یہ ایک شوق دلوایا. جب میں ڈیبیٹ کے لیے کھڑا ہوا اور میں نے اسپیچ کی تو بہرحال وہ ونر بھی میں ہی قرار پایا وہاں. اور اس کے بعد جب چائے کا وقفہ ہوا تو انہوں نے کہا میاں صاحبزادے آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ ایسی جگہوں پہ جائیں جہاں آپ اپنے خدمات انجام دے سکیں. میں حیران ہوا. میں نے کہا سر حکم کیجیے آپ. کہیں ریڈیو پاکستان سے کوئی پروگرامس کریں، آپ کی آواز اللہ نے بہت خوبصورت آواز آپ کو دی، اس کا استعمال کریں آپ. تو میں بالکل یہ سمجھتا تھا، میں نے کہا ریڈیو اور میں کہاں، سیدھی بات. بہرحال یہ ایک جذبہ پیدا ہوا، شوق پیدا ہوا اور پھر میں نے وہاں سے سفر اپنا شروع کیا. میں کوشش میں رہا کہ کوئی ایسا ذریعہ بن جائے کہ میں حیدرآباد یا کراچی منتقل ہو جاؤں، یہاں سے چلا جاؤں اور وہاں جا. اور اس وقت کیا عمر رہی ہوگی؟ ہارڈلی میرے خیال میں 16-17 سال کی تھی، بلکہ 16 سال کے لگ بھگ تھی. تو میٹرک کیا تھا میں نے، اس کے بعد کالج میں داخلہ کیا. یہ جذبہ کرتا رہا. اس کے بعد آتے جاتے یہاں کراچی میں نے کوشش کی. میں رک نہیں سکا کراچی میں چونکہ یہاں کوئی انتظام نہیں تھا. تو آ گیا 1-2 دن کے لیے، میں ریڈیو اسٹیشن چلا گیا، وہاں کوششیں کرتا رہا. آڈیشن کے لیے موقع نہیں ملا مجھے، کوئی واقفیت نہیں تھی، کوئی تعلقات نہیں تھے. بہرحال ایک موقع ایسا آ گیا کہ اشتہار میں نے دیکھا کہ کچھ جابس کراچی میں آئی ہیں، تو میں نے وہ اپلائی کیا. اور اس میں مختصر یہ کہ میں پاپولیشن پلاننگ میں ملازم ہوا. جب وہاں ملازم ہوا تو ایک کرم فرما میرے تھے سید محمد صادق مرزا مدہوش، جن کا تعلق ریڈیو پاکستان سے بھی رہا، ٹیلی ویژن سے بھی رہا. وہ پبلسٹی ڈائریکٹر ہوا کرتے تھے ہمارے. انہوں نے مجھے دیکھا تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی. میں نے کہا سر، انہوں نے اپنے پاس پوسٹ کروا دیا تھا مجھے اپنے جاب پہ، اسسٹ کر رہا تھا. انہوں نے کہا میاں صاحبزادے ریڈیو پاکستان سے آپ پروگرام کریں، ہمارے پاپولیشن پلاننگ کے بھی کریں، اپنے بھی کریں. میں نے کہا سر میں کئی بار کوشش کر چکا ہوں، مجھے کوئی موقع نہیں مل سکا. تو انہوں نے کہا نہیں، میں ایک رقعہ آپ کو لکھ کے دیتا ہوں. اس زمانے کے رقعے بڑے خوبصورت انداز میں ہوا کرتے تھے. رضی اختر شوق صاحب میرے پروڈیوسر ہوا کرتے تھے ریڈیو ڈراموں. تو انہوں نے ایک رقعہ لکھا. انہوں نے مختصر یہ اس میں ڈیٹیلز کے ساتھ کہ شوق صاحب میں صاحبزادے کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، اگر یہ کسی کام کے آدمی ہوں تو انہیں آپ ضرور رکھیے گا، اور نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. بڑی اچھی بات تھی. انہوں نے میرا آڈیشن کیا، بلکہ پورا پینل ہوا کرتا تھا اس زمانے میں. مجھے وقت دیا کہ جی فلاں تاریخ کو آپ آئیے آڈیشن دیجیے. آڈیشن میں نے دیا تو اس میں اللہ کامیاب ہو گیا. میں پورا پینل نے اسے اپریشیٹ کیا اور کامیاب. ان دا مین ٹائم ٹیلی ویژن پہ بھی اسی طرح پہنچا تھا میں. وہاں بھی آڈیشن ہو رہے تھے، میں پہنچ گیا تھا آڈیشن میں. اب وہاں پہ ڈیٹیلس لوگوں تو بہت لمبی ہیں، لیکن مختصراً یہ ہے کہ ایک ہی ساتھ تقریباً 1-2 مہینے کے فرق سے میں ریڈیو ٹیلی ویژن دونوں جگہ پہنچا. آڈیشن بڑے سخت ہوا کرتے اس زمانے، اب تو آڈیشن ہوتے ہی نہیں. اس طرح سے میں انٹر ہوا آواز کی دنیا میں، اور پھر مجھے بڑے مواقع ملے اس آواز کے حوالے سے. مختلف شعبوں میں نے کام کیا. میں نے ڈاکومنٹریز بے تحاشا کی، نیریشنز بہت پڑھی میں نے. ریڈیو پاکستان سے بھی، ٹیلی ویژن سے بھی، کرنٹ افیئر کے شعبے سے میں وابستہ رہا، مذہبی شعبوں سے میں وابستہ رہا، قرآن کے تراجم میں ریکارڈ کرواتا رہا. بصیرت، فرمان الہی جو ٹیلی ویژن کا ایک زمانہ تھا، تو سبھی میں میرا کنٹریبیوشن رہا. ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کی آپ جو ہے وہ توجہ کا مرکز رہے، اور وہ خاص طور پہ لوگ آپ کو اسی طریقے سے سنتے رہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے تو خیر میں خود تو نہیں رہا توجہ کا مرکز، لیکن میری آواز ضرور رہی.
جب بھی سنا گیا اپریشیٹ کیا گیا. دعائیں بھی ملی مجھے بہت سارے اس میں قصے ہیں. وقت بہت مختصر ہے ورنہ میں ڈیٹیلز پہ جانا چاہوں تو بہت اچھی اچھی اس میں جس میں مجھے دعاؤں کے حوالے سے میں بتاؤں کہ کیسے کیسے لوگوں نے مجھے دعائیں بھیجی, کیسے کیسے لوگوں نے مجھ سے دعائیں میرے لیے کیں. تو یہ بہرحال بہت ایسے تندور پہ جاؤں تو کان میں لگا ہوا قرآن کا ترجمہ سنا جا رہا اور برابر میں آپ کھڑے میں کھڑا ہوں اور بڑا انجوائے کر رہے ہیں وہ لوگ. اسی طرح کسی اسٹوڈیو میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو یہ جو آتے ہیں اپنے چائے وائے لے کر کے جو بیرے وہ مستقل سے سنے جا رہے ہیں. تو کوئی پوچھتا ہے اس سے کہ بھائی کیا تم یہ 24 گھنٹے یار کان کو لگا رہے ہو, آپ نہیں سمجھتے اس بات کو. وہ کہتا ہے یہ میرے سامنے کی بات ہے, ایک اسٹوڈیو میں قرآن کی ریکارڈنگ کر رہا تھا, پرائیویٹ اسٹوڈیو. کہنے لگے یہ بہت زبردست آواز ہے جو میں سنتا ہوں اور میرے ماں باپ اس کو بہت دعائیں دیتے ہیں. پٹھان تھا وہ پشتو. اچھا مجھے نہیں معلوم کہ کیا پوچھ رہے. ریکارڈسٹ ہمارے ریکارڈنگ انجینئر اس سے بات کر رہا تھا, میں بالکل اسٹوڈیو میں تھا. تو انہوں نے مجھ سے بات کی اور کہا شمشاد صاحب پڑھیے آپ. میں نے پڑھا تو وہ ایک دم چونکا اور چونک کر میری طرف دیکھا اور اس نے بغیر پوچھے اسٹوڈیو کھول کے گلے لگ گیا مجھے. میں حیران ہوا, میں نے کہا کیا ہوا. زبردست. کہنے لگے جی وہ میں بس آپ کی آواز بہت اچھی لگتی ہے, ترجمہ بہت اچھا پڑھتے ہیں. خیر میں اندازہ نہیں مجھے کہ اتنی محبت مجھے آواز کے حوالے سے دی جاتی ہے. حقیقت ہے یہ, اور سب تک پہنچتے چلے گئے بس اسی حوالے سے. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. ہمارے تو ہم یہ گفتگو کو اسی طریقے سے مزیدار طریقے سے جاری رکھیں گے. مزے کی بات ہو رہی ہے. ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں. بریک پہ آنے کے بعد پھر یہ کریں گے کہ کیسے انسپائریشن ملی اور انسپائریشن ملنے کے بعد اس کے اندر ترقی ملتی چلی گئی. جائیے گا نہیں, بڑی مزے کی باتیں چل رہی ہے شمشاد صاحب کے ساتھ. ویلکم بیک ٹو کامیابی کا سفر. میرے ساتھ موجود ہے شمشاد علی خان صاحب, آواز کے گرو. اور ہم جانے سے پہلے بات کر رہے تھے خاص طور پہ کہ کیسے آواز میں یہ داخل ہوئے اس کیریئر کے اندر, اور کون کون سے ٹیچرز ایسے ہیں جنہوں نے انسپائر کیا اور آگے بڑھے اس کے بعد. شمشاد بھائی, بہت سارے لوگ جب آپ داخل ہوئے تو آپ کی عمر بہت کم تھی, آپ کے سامنے سینئر لوگ تھے, اور ان سینئر کے سامنے اپنی آواز کا جادو جگانا اور اپنا ایک نام بنانا, تو کون تھا جو آپ کی رہنمائی اس میں خاص طور پہ کرتا تھا اور آپ انسپائر ہوئے؟ جی میں آپ سے عرض کروں, ویسے تو سارے میرے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں, لیکن میں نے جو سیکھا وہ 2-3 شخصیات ایسی ہیں. ایک تو رضی اختر شوق صاحب سے میں نے بہت کچھ سیکھا, اور دوسری شخصیت تھی قریش پور صاحب, جنہیں ہم مرشد بھی کہتے تھے. ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. اور کبھی کبھار میں پوچھ لیا کرتا تھا, مدبر رضوی صاحب ہوا کرتے تھے, وہ میرے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں. میری ایک عادت رہی کہ میں جب بھی کوئی پرابلم میں آتا تھا یا میں محسوس کرتا تھا کہ یہاں میں غلطی کا اہتمام ہو سکتا ہے یا کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے, تو میں اپنے سینئر سے بغیر کسی آر کے پوچھ لیا کرتا تھا. مجھے کوئی جھجک نہیں ہوتی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ جب میں انٹر ہوا تو میں نے کبھی یہ فیل ہی نہیں کیا کہ میں کوئی نئے لوگوں میں آ گیا. مجھے ایسا لگا کہ میرے اپنے لوگ ہیں سارے, اور جب یہ محسوس ہوتا کہ اپنے لوگ ہیں تو ان سے پوچھنے میں کوئی قباحت نہیں ہوتی, کوئی جھجک نہیں ہوتی. تو بہرحال میری خوش قسمتی تھی کہ مجھے جتنے بھی لوگ ملے بہت محبت والے ملے, بہت پیار دینے والے ملے. آج کے دور میں نہیں ہے. اچھا وہ محبت اور پیار آج کبھی کبھی اتفاق ہوتا ہے ہمیں کوئی ڈائریکشنز وغیرہ دینے کا, چونکہ اب ہم اس حد سے نکل کر کے دوسرے درجے پہ جا چکے ہیں, ڈائریکشن کی دنیا میں بھی آ گئے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم نے سیکھا وہ منتقل کریں, دوسرے لوگوں تک پہنچے. تو جب ہم اپنے کسی آرٹسٹوں کو یا کسی کو بلاتے ہیں تو وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ جو کچھ آپ بتاتے ہیں, جس انداز میں جو سکھاتے ہیں, ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. اور آج کے لوگ آج کے دور میں ایسا نہ تو کوئی بتاتا ہے ہمیں, نہ ہی ہم سیکھ پاتے ہیں. تو میں ہمیشہ ان سے یہ کہتا ہوں محسن صاحب کہ میں نے چونکہ جس طرز سے سیکھا تھا اسی طرز کو اپنا کر کے میں آپ تک منتقل کر رہا ہوں. واہ بہترین. حقیقت بھی ہے. تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ہم جو کچھ ہے دے سکیں. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نصیب کی بات ہے, آج کے دور میں ایسے لوگ نہیں ہیں جو آپ کو سکھائیں یا بتائیں. وہ لوگ سیکھے ہوئے تھے, بہت ٹرینڈ لوگ تھے, اور وہ لوگ واقعی بتاتے تھے. انسٹیٹیوٹ تھے پورے, درسگاہیں تھیں وہ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تہذیب, تمدن, بیٹھنا اٹھنا, آپ کی ہر گفتگو چیز کا کے اندر, طریقہ کار, ہر چیز کو ٹھیک سب کرتے. کچھ آپ کو ملتا تھا ان سے. یقین کیجئے کہ
اس طریقے سے سلیقے سے وہ بات سجا کے کرتے تھے کہ آدمی جی چاہے سنتے رہیں. بالکل صحیح بات. تو بہرحال ہم تو خیر اس اسٹیج تک نہیں پہنچ سکے سوری، لیکن بہرحال اللہ کا بڑا کرم ہے محسن صاحب تو- کے اس حوالے سے. تو جو جیسے آپ بڑھتے گئے جی تو شروع میں ڈیبیٹ کرنے میں، اسپیچ کرنے میں آواز کی گہرائی اتنی نہیں پتہ ہوتی. اس کے ڈفرینٹ لیولز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ شیڈز ہوتے ہیں. تو یہ کیسے سمجھ میں آیا، اور کیا واقعی ایسا ہے کہ ڈفرینٹ لیول اور شیڈز ہوتے ہیں آواز کے؟ واقعی ڈیبیٹ جب ہم نے شروع کی تو میں نہ ریڈیو میں تھا نہ ٹیلی ویژن میں تھا. مجھے اپنی آواز کا کوئی اندازہ نہیں تھا، لیکن مجھ پہ الزام آیا حزب اختلاف کی طرف سے یا جو مخالفین اسپیچ کے لیے آئے کہ صاحب اس شخص نے اپنی آواز کے زیر و بم کی بنا پر اپنے اس اصل موضوع کو پس پوچھ ڈال دیا اور خوبصورت آواز کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی، جیسا ڈیبیٹ میں کیا کہا جاتا ہے. خیر ہمارے سب لوگ سنتے رہے. کہیں یہ شیڈ دے رہے تھے محمد علی کا، کہیں دے رہے تھے طارق عزیز کا، کہیں کسی انداز میں، کہیں علاؤالدین بنے ہوئے تھے، بہت سارے ایکٹروں کے نام لیے. تو میں حیران ہوا. میں نے کہا میں تو عام گفتگو جو ہوتی ہے اسی انداز میں بات کر رہا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ یہ شیڈس ان کو مل رہے ہیں. لیکن اس کا اندازہ مجھے ریڈیو پاکستان جوائن کرنے کے بعد ہوا، چونکہ مختلف نوعیت کے جو پروگرامس ہم نے کیے، کہیں ہیرو کا ہے تو کہیں ولن کا ہے تو کہیں کامیڈی آ گئی، اس طرح کے مختلف ویریشنس کے ساتھ ہم نے کام کیے. تو اس میں ایسا ہوا کہ بہت موسٹلی مجھے سبمسو قسم کے کردار زیادہ ملے، جس میں آواز کی ایک خوبصورتی برقرار رہے اور چاہت رہے آواز کے اندر. واہ. تو میں ڈبنگ کی دنیا میں آیا، تب بھی مجھے اسی حوالے سے زیادہ موقع ملا. اچھا سب سے بڑی بات میں آپ سے عرض کروں کہ شاید کلام پاک کا ترجمہ جو میں نے ریکارڈ کیا ہے اس میں بھی یہ چاشنی ہی کام آئی ہے جو آواز کے اندر اللہ نے خوبصورتی دی ہے. لوگ کہتے ہیں، بہرحال میں تو کبھی اس کے بارے میں نہیں کہہ سکوں گا یہ بات، اور کہنی بھی نہیں چاہیے مجھے، کیونکہ مجھ سے بہت زیادہ اچھی آواز کے لوگ ہیں. تو ایک وقت میں ہمارے قرآن کے ترجمے کے حوالے سے بات آئی ہے تو میں ذرا یہ کہتا چلوں کہ سلیم الدین شمسی صاحب کا بڑا نام رہا ہے ریڈیو پاکستان، مولانا رومی کے جو پڑھا کرتے تھے. وہ قرآن کا ترجمہ ریکارڈ کیا کرتے تھے زمانے میں احتشام الحق تھانوی صاحب محترم اور ہمارے ظاہر قاسمی صاحب کے ساتھ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے حوالے سے پروگرام شروع ریڈیو پاکستان صبح کی نشریات. تو ان سے جب پوچھا گیا آخری ایام میں کہ آپ نے ترجمے قرآن کے بہت اچھے انداز میں پڑھے ہیں، آج کے دور میں آپ کا اسپائر کون کرتا ہے جو قرآن کے حوالے سے ترجمہ؟ مولانا سلیم الدین شمسی صاحب نے کہا کہ سبھی پڑھ رہے ہیں، لیکن شمشاد صاحب کا پڑھنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اس میں بڑی مجھے تقویت پہنچائی، مجھے بڑا احساس ہوا کہ ایک ایسی شخصیت جو واقعی معنی رکھتی ہیں اور انہوں نے میرے بارے میں بات کہی ہے تو یقیناً کچھ بہتری ہے. بہرحال اسی حوالے سے بہت سے لوگوں نے کہا کہ جی ترجمے میں جتنی خوبصورتی انہوں نے دی ہے، میں نے کہا میں نے نہیں دی، یہ میرے پروردگار کا مجھ پہ کرم ہوا ہے کہ مجھے واقعی اسی حوالے سے دوا میں شہرت ملی. یعنی میں شہرت کی بلندیوں پہ پہنچا ہوں اپنے نام کے حوالے سے، تو میں قرآن کے ترجمے کے حوالے سے پہنچا ہوں. ڈرامے میں نے بے تحاشا کیے ہیں، لیڈ کیے ہیں، بہت خوبصورت ریڈیو پاکستانی ڈرامے، اب تو ہوتے ہی نہیں ایسے، اور ان لوگوں کے ساتھ کیے ہیں جو باقی ڈراموں کے مسجد کہلایا کرتے تھے. بالکل بالکل. تو مجھے موقع ملا، میں نے کیے. بلکہ جہاں آپ نے کہا کہ آپ نے سیکھا لو، تو ایک موقع ایسا بھی آیا کہ میرے استاد مجھ سے کہنے لگے، شوق صاحب رضیت الشوق، شمشاد صاحب ذرا خیال کریں، آپ کے سامنے سینئرز ہیں، آپ ان کو گچے دے رہے ہیں. میں نے کہا سر میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا، یعنی بہت آگے بڑھ رہے ہیں آپ. تو میں نے کہا نہیں سر ایسا نہیں ہے، بس یہ آپ ہی کی دی ہوئی صلاحیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے. تو میں فی البدی بھی کوئی بات کہہ جاتا ہوں، اور ٹیمپو ظاہر ہے ایک جوانی بھی ہے اور ایک عمر کا تقاضا بھی ہے، تو میں بس ذرا فاسٹ ٹیمپو پہ کام کر رہا ہوں. تو شیڈس کا جہاں تک تعلق ہے، آواز میں بہت سارے شیڈس ہوتے ہیں. آپ کا گلا جو ہے یہ کام کرتا ہے. آپ اس آواز سے جس طرح تلفظ کی ادائیگی میں مختلف ویریشنس آتے ہیں، اسی طرح آواز کے استعمال میں بھی مختلف ویریشنس ہیں. آپ اسٹریٹ بھی بول سکتے ہیں، آپ گلے کے کسی ایک نوٹ کو استعمال کر سکتے ہیں. گلے میں بہت سارے نوٹس ہیں، اگر آپ یوز کریں، مطلب جیسے آپ سنگنگ میں یا آپ جو موسیقی کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس میں آپ اپنے گلے کا استعمال کرتے ہیں، لے کو اوپر لے جانا، لے کو نیچے لے جانا. اس طرح آواز میں
آپ اپنی آواز کو بیس میں لا سکتے ہیں، اپنی آواز کو کم بیس پہ بات کر سکتے ہیں، آپ اپنی آواز کو لاؤڈ میں بات کر سکتے ہیں. آپ اپنے گلے کے نوٹ سے، مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی بات ہے، میاں صاحبزادے یہاں آئیے، میاں صاحبزادے یہاں آئیے، واہ، ایک بات ہے، یہ نوٹس ہیں گلے کے. بالکل. اسی طرح اگر کوئی ڈرامے میں کام ملتا ہے، میں نے بیٹی تم سے کہا تھا، تم نے میری بات کا بالکل پاس نہیں رکھا، کیوں؟ یہ عمر کے لحاظ سے آپ کی آواز اوپر جاتی ہے. بالکل. اسی طرح آپ ایک اسٹوڈنٹ کی آواز دینا چاہتے ہیں، سر دیکھیے میں نے تو ابھی کچھ بھی نہیں کیا، میں تو ابھی پہنچا ہی تھا اسکول، ابھی بھی مجھے 13 منٹ کہ مجھے آپ نے بلایا. ایک بات ہے، واہ، اب یہ تو آپ نے چونکہ یہاں میں سے بیس عمر کے ہٹا دی. اس حصے میں پہنچ چکا جی. ہوں کہ شاید میں لڑکپن کی آواز کو آپ تک نہ پہنچا سکوں، لیکن بہرحال جو آواز کا ایک سر ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ آج کل سمجھتے نہیں ہیں کہ کسی بھی گفتگو میں یا کسی بات میں اپنی بات کو منوانے کے لیے بات کے پازز، اسٹریسز، اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ نے بات کو انڈیفینٹ پاز کہاں دینا ہے، ایبرپٹ پاز کہاں کرنا آپ نے، یا آپ نے گفتگو کو طویل کرنے کے لیے کس ٹیمپو پہ جانا ہے. یہ ٹریننگ ساری ریڈیو دیتا ہے سر، ریڈیو پاکستان کی بڑی، لیکن اب نہیں. ہاں، اب تھوڑا سا کم ہو گیا. اب کم کیا ہو گیا، جی. بالکل ہے ہی نہیں. سرے سے میں بالکل کھل کے بات کر رہا ہوں، بلکہ صحیح بات. ریڈیو کو توجہ دینی چاہیے. اس پہ ریڈیو کے جو لوگ ہیں ان کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ یہ مجھے کیسے کئی بھر بار- سکتی جی ہے. بالکل بالکل نہیں، basic. ایسے لوگ آنے چاہیے سر. بالکل صحیح. اچھا، اسی طرح میں اب آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مائکرو فون جو ہے اس میں میں نے جو تجربہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ڈسٹینسز کا کمال ہے مائکرو فون کا. آپ کس ڈسٹینس سے بول رہے ہیں، کس زاویے پہ رہ رہے ہیں، 60 ڈگری پہ بول رہے ہیں، 40 ڈگری پہ بول رہے ہیں، ڈسٹینس کتنا لیا ہوا، کس آواز کے لیے کتنا ڈسٹینس چاہیے. آپ پہاڑ پہ چڑھ کے آواز دے رہے ہیں ڈراموں کی بات، واہ واہ، بہترین. تو آپ کو کتنے ڈسٹینس سے بولنا ہے. آپ وسپر میں بولنا چاہ رہے ہیں تو مائکرو فون کے کتنے قریب جائیں. حجر روسی کا آپ کو سین دے دیا گیا تو آپ کس انداز میں مائک کو ڈیل کریں گے آپ. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ماشاءاللہ سے ٹریننگ ہوتی ہے ریڈیو کے حوالے سے. بہت زبردست. میں آپ کو یہی رکھوں گا شمشاد بھائی، کیونکہ یہ ڈسٹینس کے پوائنٹ آف ویو سے بات ہو رہی ہے، اور بات ہو رہی ہے کہ آواز کو کس اینگل پہ لا کے پیش کیا جائے. یہ سب سے مشکل ترین کام ہے. تو ہم ایک چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں، لیکن اس بریک کے بعد ہم جانیں گے ان سے کہ یہ ترتیب کیسے دی جاتی ہے چیزوں کے اندر. جائیے گا نہیں، ملاقات ہو رہی ہے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو کامیابی کا سفر. میرے ساتھ موجود ہے شمشاد علی خان صاحب، اور ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے آواز کی ادائیگی کو خوبصورت بنایا جا سکتا ہے. سر، آج کے دور کا چیلنج باہر سے، مختلف ممالک سے بہترین ڈراموں کو پاکستان کے اندر انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے. سیکنڈ، نئے دور کے حساب سے، کیونکہ ریڈیو پاکستان کی آواز میں اور اب میں تھوڑا سا یہ فرق آیا کہ کچھ چیزوں میں جدت آ گئی ہے، اور جدت کے ساتھ مختلف چیزیں دی جاتی ہیں. تو سر کتنا فرق آتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے ڈراموں میں اور پہلے میں، اور کیا چیز ہے جو اب یونیک ہو رہی ہے؟ سر لاٹ آف ڈفرینس، بہت زیادہ فرق آیا ہے. یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ ٹیکنیکلی طور پہ بھی. اچھا. ہاں، یعنی آپ یہ سمجھیے کہ جس زمانے میں ہم انٹر ہوئے تھے تو سارا کا سارا جو تھا مینول تھا، اب ڈیجیٹل آ گیا سارا. بالکل. اب ایک عام آواز کو بھی بہت خوبصورت پیش کر سکتے ہیں آپ، اور ایک خراب آواز کو بہتر کر سکتے ہیں آپ. وہ زمانہ ایسا تھا، جو آواز اللہ نے آپ کو دی ہے وہی آواز آپ لے کے چل سکتے ہیں، اسی آواز کے شیڈس آپ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ آج کے دور میں جتنے بھی لوگ ہم دیکھتے ہیں، یقین کیجئے محسن صاحب، میں تو یہ سمجھتا ہوں کبھی کبھی کہ میں بالکل الگ تھلگ آدمی ہوں آج کے دور کے لحاظ سے. چونکہ آج کے لوگ گلیمر کی طرف زیادہ جاتے ہیں، آج کے لوگ امارات پہ جاتے ہیں، آج کے لوگ دیکھتے ہیں کہ یار یہ شخص بڑا. اس زمانے میں ایسا نہیں تھا. ایک سڑک پہ چلنے والا آدمی بھی اگر قابل ہے، اس میں قابلیت ہے، تو وہ اسے موقع ملتا تھا. بالکل. میں اپنی مثال دیتا ہوں. میں ایک چھوٹے سے گاؤں سے آ کر کے کراچی میں سیٹل ہو کر کے اپنے، آج اللہ نے مجھے آواز کی دنیا میں ایک نام دیا. میں یہ نہیں کہوں بہت بڑا نام ہے، لیکن نام ہے. ٹھیک ہے. بہت سب کچھ. ریڈیو پاکستان کے حوالے سے براڈ کاسٹنگ کا سب سے بڑا ایوارڈ کہلاتا ہے نیشنل ایکسلنس براڈ کاسٹنگ ایوارڈ. تو اللہ کے فضل و کرم سے سن 2000 میں میں نے لیا، آج سے 22 سال پہلے کی بات. اب ایسا ہے محسن صاحب کہ جو لوگ آتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو علامہ ہیں،
ہم تو سب سیکھے ہوئے، ہمیں تو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو ہر بات کر لیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ڈیمیج ہوئی ہے ہماری انڈسٹری، ختم ہو گیا سارا سلسلہ. باہر کے ڈرامے آتے ہیں، ان کو ڈب کرتے ہیں تو بعض جگہ تو بڑے بھونڈے انداز میں ڈب ہوتے ہیں، بعض جگہ اچھے طریقے سے. چونکہ ڈبنگ کی دنیا میں بھی آواز کے حوالے سے یا ڈب کرنے کے حوالے سے گنے چنے افراد ہیں. ہمارے یہاں پاکستان میں، حالانکہ ہندوستان میں بڑی ڈبنگس ہوتی ہیں، وہاں کے لوگ کرتے ہیں، لیکن اس معیار کی نہیں کرتے جتنے معیار کی ہمارے پاکستان میں ڈبنگ کرتے ہیں کرنے والے لوگ جہاں ہوتی ہیں صحیح معنی. اب ہوتا کیا ہے کہ بس ٹھیک ہے جی کسی سے بھی کروا لیجیے، ایسا نہیں ہوتا سر. تلفظ ہے، آپ کے ایکسپریشنز ہیں، آپ کسی اس کردار کے ساتھ کردار میں آپ جڑ جاتے ہیں. مثال کے طور پر اب دور یہ آ گیا ہے کہ آپ اپنی اوریجنلٹی کو تو ختم کر دیتے ہیں. محسن صاحب بیٹھے، میں محسن صاحب کے انداز کو دیکھیں، محسن صاحب منہ کتنا کھول رہے ہیں، محسن صاحب نے انگڑائی کیسے لی، محسن صاحب کے باڈی لینگویج کیا کہہ رہی ہے، اسی انداز سے مجھے بھی جانا ہے، اسی انداز سے مجھے بھی بولنا ہے. تو یہ باتیں اب ہو گئی ہیں، لیکن اس کو فالو کرنے والے لوگ بہت کم ہیں. اس پہ بہت کم لوگوں کی دسترس ہے جو اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اس انداز میں پیش کرتے ہیں. باقی سیدھا سیدھا کر دیتے ہیں، چونکہ انہیں ایک سہارا یہ ملتا ہے کہ سامنے تصویر چل رہی ہے، وہ اس کمی کو پورا کر دیتی ہے. لیکن صرف آواز کی دنیا میں پوری تصویر کینوس کی جتنا بھی ہے وہ آپ اس پہ اپنی تصویر آواز کی خود بناتے ہیں کسی بھی کردار کی. صحیح بات. اس میں تصویر آپ محسوس یہ ہوتا ہے کہ اسکرین دیکھ رہے ہیں اور آپ اس شخص کو دیکھ رہے ہیں جو بول رہا ہے. ڈاکٹر بول رہا ہے تو ڈاکٹر اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. آواز کے اعتبار سے اس کے علاوہ لہجہ، اس کا اسٹائل، اس کا انداز. بادشاہ ہے تو بادشاہ آواز کے طور پہ آپ فیل کریں کہ جی. لیکن اب بادشاہ کے اوپر آپ آواز ڈب کر رہے ہیں تو اس بادشاہ کو آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے جو بادشاہ سامنے کھڑا ہوا آپ کے جو بول رہا ہے، اس میں آپ نے اپنی آواز کو ڈھالنا ہے. تو سر اس میں ایسا ہوتا ہے بعض اوقات. اب مثال طور پہ میں آپ سے عرض کروں کہ ایک کردار ہے کہ جی آپ کی ایج تو 15 سال کی ہے لیکن آپ کو کردار دیا 50 سال کا. اب اس آواز پہ جانے کے لیے، اس چہرے پہ آپ کو مینٹین کرنے کے لیے اپنی آواز کو، اس کے لہجے کو اڈاپٹ کرنا، اس کے ٹھہراؤ کو اڈاپٹ کرنا، اس کے بولنے کے انداز کو اپنانا، یہ اب آپ کی قابلیت ہے کہ آپ کس حد تک جا سکتے ہیں. بالکل صحیح بات. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہمارے یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو بس ہم نے کر لیا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تلفظ ہمارا اتنا خراب ہو چکا ہے، اس دور کا آمیزش آ چکی ہے مختلف لینگویجز کی. اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، تمام زبانیں ہماری اپنی زبانیں ہیں، لیکن جس زبان میں پروگرام ہو رہا ہے اس کو آپ خیال رکھیں، اس کا لحاظ کریں. ہمارا علاقائی پروگرام ہے، پنجابی زبان بہت اچھا لگے گا، سندھی پروگرام علاقائی بہت اچھا لگے گا، لیکن جب آپ اردو کا پروگرام کرنے بیٹھے ہیں تو کم از کم اس کا لحاظ کریں، اردو کا خیال کریں، تلفظ کا خیال کریں، اس کو کس انداز میں کہنا ہے، کس انداز میں. یہ بڑی کاؤنٹ ہوتی ہیں چیزیں. بہرحال اب یہ دور ایسا ہے محسن صاحب. تو ابھی آپ نے سر کوئی نئے دور کے حساب سے کوئی ڈرامہ ہو، اس کا کوئی کردار ہے جس کو آپ نے آواز دی؟ جی میں آپ سے عرض کروں کہ ابھی حال ہی میں 3 ویریشنز کے ڈرامے میرے حصے میں آئے. بس بہت ہیں، ٹرکش کے جتنے بھی پلے آتے ہیں موسٹلی ہر ایک میں پارٹیسپیشن رہی میری. اب ذمہ داریاں بڑھ گئیں تو ڈبنگ کی دنیا سے تھوڑا سا میں کنارے پہ کر رہا ہوں. مثلاً ابھی ارطغرل غازی جس میں میں نے 2 بڑے اہم کردار. پہلا جو اس کا سیزن تھا اس میں نے کردوگلو ایک ان کا ولن تھا. اب اس آواز میں ولن کا کرنا، لیکن چونکہ وہ ولن ایسا میٹھا ولن تھا کہ وہ مٹھاس کے اندر ہی کام کر گیا اپنا، جس سے آخر میں اس کی گردن کاٹ دی جاتی ہے. وہ سلیمان شاہ کا بھائی ہوتا ہے اور وہ اپنے خاندان کی بہتری کے لیے جو بھی کچھ کرتا ہے سو کرتا ہے، لیکن بہرحال اس پہ الزام یہ ہوتا ہے کہ جی یہ غدار ہے، کاٹ دیا. اسی میں دوسرا جو حصہ مجھے ملا کرنے کے لیے، اسی کے ساتھ ساتھ اب یہاں کاؤنٹ ہوتا ہے آپ کا شیڈ، آپ کی آواز. بڑی ایٹ اے ٹائم آپ 2 کریکٹر کریں اور آپ پہچان والی کو یہ نہ ہو کہ 2 آدمی وہی آدمی بول رہا ہے. اب ایک ساتھ میں کر رہا ہوں کردوگلو، دوسری سائڈ پہ سین چینج ہوتا ہے تو میں کر رہا ہوں ابن العربی جو روحانیت کی دنیا میں بڑا نام ہے، ٹرکش کا بہت بڑا بزرگ، بہت بڑے بزرگ کہنا چاہیے، اور ان کی دی ہوئی پیشن گوئیاں آج تک چل رہی ہیں. بہرحال وہ استاد تھے ان کے، بلکہ مرشد تھے ارطغرل غازی کے، اور بہت بڑی شخصیت. جب ان کا کردار آتا تھا، اب مٹھاس کے ساتھ ساتھ اب جب اس طرف جاتا تو وہ آواز کو اٹھانا پڑتا تھا. اب مثال طور پہ کردوگلو کی، عالیشہ میں نے کہا تھا لیکن انہوں نے میری بات کو نہیں مانا، میں ان کے ساتھ ایسا کروں گا کہ ہمیشہ یاد رکھیں گے. نہیں، میں جانتا ہوں یہ کیسی بات کر رہے ہیں.
इसी को अब इब्न अरबी आया, एक छोटा सा सीन है जिसमें एक हिरन, फर्स्ट इंट्रोडक्शन होता है इब्न अरबी का कि वो सहरा या जो जंगल है उसके वो वासी होते हैं, उसी में अपना घूमते फिरते रहते हैं। तो एक जख्मी हिरन आता सामने, तो उसे वो प्यार करते हैं, पकड़ लेते हैं। तो वो उनसे प्यार में कहते हैं, अरे बच्चे, बेटा तुम्हें किसने मारा है? तो बहुत जख्मी है, इसे किसने जख्मी किया है, जरा मालूम तो करो। तो इतने में अतुल गाजी की एंट्री होती है, वो आके कहते हैं, इसका शिकार मैं कर रहा था, मैं शिकार के हवाले से मैं इनको शिकार कर रहा था। तो पलट के कहते हैं, तुम तो बहुत ही अनाड़ी शिकारी हो, मासूमियत का भी ख्याल नहीं रखा तुमने। अब अर्तुगरुल गाजी में दो कैरेक्टर को एक साथ लेके चलना, और फिर ऑडियंस को पता ना चले, व्यूवर्स को पता ना चले कि ये आवाज उनकी, बल्कि हमारे एक्सपर्ट्स ने ये बात कही कि यार हैरान है, ये शख्स वो रोल भी कर रहा है, ये शख्स वो रोल भी कर रहा है। एक्सपर्ट्स थे हमारे जो उसी हवाले से। तो ये मेरा कोई बहुत बड़ा क्रेडिट नहीं है, लेकिन बहरहाल एक तजुर्बा मेरा काम आया। मुमकिन है कि इस वक्त चूंकि वो माहौल, वो मौका नहीं है, ना वो तस्वीर है मेरे सामने, तो मैंने एक नमूना आपके सामने पेश किया है कि सब तक मैं कामयाब रहा हूं। ऐसी है कि बड़ी यूनिकनेस है। तो यही चीज़ हमारे यहाँ अमूमन जब हम बात करते हैं, मीडिया की बात करते हैं, तो बहुत कम लोग इस तरीके से अडॉप्ट करते हैं, सीखते हैं। तो सर आखिर में चंद सेकंड में कुछ मशवरा जो आप देना चाहें, जो यंग जनरेशन आ रही है और वो आवाज़ के हिस्से को अडॉप्ट करती है, समझती है और चाहती है कि वो एक बड़े स्पीकर बने, तो उसके लिए कोई मशवरा? मैं सिर्फ ये बात कहूँगा कि जिस शख्स ने ये जान लिया कि मेरा नाम बहुत बड़ा हो जाए, मेरा नाम बहुत पहचाना जाए, वो कभी बड़ा नहीं बनता। और जो शख्स ये सोचता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने इससे इबादत समझ के मैं काम करता रहूँ, वो आदमी बहुत बड़ा बनता है। और मोहब्बत और प्यार में सब कुछ बिना है। मेरे शौक साहब का एक शेर है, सीखा तो बहुत कुछ है सरे मकतब दुनिया, एक हर्फ मोहब्बत है सो दोहराएंगे हम लोग। हम रूह सफ़र हैं, हमें नामों से ना पहचान, कल किसी और नाम से आ जाएंगे हम लोग। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शमशाद भाई। तो नामों में कुछ नहीं रखा होता सर, जैसे शोहरत मिलनी होती है, सही कह रहे हैं, जो शोहरत को पहुंचना होता है अल्लाह की ज़ात, आप काम को इबादत समझ के करें, मेरा ईमान है मुकम्मल होगा, मुकम्मल, यानी कामयाब हो गया। उसके अंदर बिल्कुल। कोई बड़ी बात नहीं कि जी आप नाम ही से कामयाब, आप लोगों के दिलों पे राज करें। मुझे लोग शक्ल से नहीं पहचानते, बिल्कुल दुरुस्त, मेरी आवाज़ जरूर दिलों में पहुंचती है लोगों के, बिल्कुल सही वो कह रहे हैं, गायबाना तौर पे जरूर सोचते हैं कि यार ये कौन है। बहुत सही कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शमशाद भाई, कामयाबी का सफ़र में आने का, वक्त निकालने का। ढेर सारी दुआएं आपकी चाहिए होंगी, इसी तरीके से हमारी भी दुआएं हैं कि आप इसी तरीके से अपनी आवाज़ का जोश जगाते रहें और लोग सुनते रहें। बहुत सब बहुत मोहब्बत है, दुआ में याद रखिए। और मेरे सुनने वालों से भी यही कहूँगा कि आप लोग मुझे अपनी मोहब्बतों में हमेशा याद रखिए। बहुत शुक्रिया आप सबका, देखने वालों का, और आप सबका भी बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से हम अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे एक नए शो में, एक नए गेस्ट के साथ। जब तक कि हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिए। इजाज़त दिए डॉक्टर मोहसिन को कामयाबी का सफ़र से।